السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب۔ جب انسان کا کوئی پیارا وفات پا جاتا ہے جس سے دلی محبت ہوتی ہے تو انسان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، تو اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ جو میرا قریبی جو ہے وفات پا گیا ہے اس کی آخرت کی فکر اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم صبر کرتے ہوئے جو سنت نے اعمال بتلائے ہیں ہم وہ کریں، تو ایسے کام نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوں، جو صحابہ نے کام نہ کیے ہوں، ایسے ہم کوئی اعمال نہ کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اس بارے کیا رہنمائی کرتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة اشیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا اعمال کا سلسلہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاثة اشیاء، مگر تین اعمال ایسے ہیں جن کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وہ نمبر ایک صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ انسان کر جائے جو تا دیر رہنے والا ہو، یا کوئی بھی صدقہ ہو جو انسان نے اپنی زندگی میں جو اس نے کیا، مسجد بنوانا یا نہر کھدوا دینا یا کنواں وغیرہ، تو یہ چیزیں کیا ہے انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی رہتی ہیں، انسان کا عمل جو ہے جاری رہتا ہے، اور امت کا لوگوں کا بھی عمل اسی پر ہے۔ او علم ينتفع به، یا کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ عمل کریں، دین نبی کا علم، قرآن اور حدیث کا علم جو ہے انسان اس کا نشر کر جائے، اس کو پھیلا جائے، تو وہ عمل بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی جذبے سے ہی محدثین نے اور علماء نے بہت کام کیا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، انسان اپنی اولاد کو نیک صالح بنا جائے، اپنی زندگی میں نیک صالح بنا جائے، تو وہ اس کے لیے دعا کرے گی، اس کے حق میں، اپنے والد کے حق میں دعا کرے گی، تو یہ دعا جو ہے والد کو بڑا ہی فائدہ پہنچائے گی۔ یہ اعمال ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے۔ دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا قال للنبی ان ابا مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه قال نعم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک ایک آدمی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بے شک میرا باپ وفات پا گیا ہے، اس نے بڑا مال چھوڑا ہے، بہت زیادہ مال اس نے چھوڑا ہے، ولم یوصی، لیکن کوئی وصیت نہیں کی، فہل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ، اے اللہ کے نبی اگر میں اس کے مال میں سے صدقہ کروں، کیا اس کے صدقے کے ذریعے سے، اس صدقے کے ذریعے سے اس کے گناہ جو ہے ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے گناہ کیا مٹیں گے۔ یعنی اگر کسی کا والد یا کوئی بھی اس کا چاہنے والا جو ہے وفات پا گیا ہو، اس کے مال سے اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یا کسی غریب کی کیا امداد کر دیتا ہے، تو یہ جو ہے مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا۔ دوسری حدیث عن سعد بن عبادہ قال قلت یا رسول اللہ ان امی ماتت افاتصدق عنها قال نعم قلت فأي الصدقات افضل قال سقي الماء، رواہ احمد والنسائی حسن۔
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول بے شک میری ماں وفات پا گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوال کیا فَأَيُّ الصَّدَقَاتِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ جو ہے بہت ہی بہتر ہے، کون سا صدقہ ایسا ہے جو بہت ہی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ کوئی ایسی جگہ آپ بنا دیں جس کے ذریعے سے گزرنے والے لوگ کیا ہے پانی پئیں، یہ بہت ہی جو ہے بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس کو امام احمد نے اور امام نسائی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ روایت جو ہے حسن ہے، صحیح روایت ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه۔ بعض دفعہ جو ہے انسان کا خود کا عمل جو ہے والدین کے لیے بھی کیا ہے اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کو کیا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک بہترین رزق جو ہے، بہترین کھانا جو ہے انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ اس کی کمائی کا ہے، جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اسی میں سے جو کھاتا ہے وہ بہترین رزق ہے اس کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اس کی اولاد بھی اس کا رزق ہے، اس کی کمائی ہے۔ تو اولاد بغیر نیت کیے جو بھی نیک اعمال کرے گی اس نیک اعمال کا اجر و ثواب اس کے والدین کو بھی پہنچتا رہے گا، اس کے والدین کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، کیونکہ یہ اولاد جو ہے والد کی بہترین کمائی میں سے ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفار والدك لك۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک صالح انسان کے جنت میں درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جنت میں مقام اس کو دیتا ہے، اس کے بعد مزید اس کو کیا ہے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ نیک صالح انسان جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ یہ کس وجہ سے مجھے کیا درجات کی بلندی مجھے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں تیرے اولاد کے استغفار کی وجہ سے۔ دنیا میں آپ کی اولاد جو ہے آپ کے لیے استغفار کر رہی ہے، بخشش کر رہی ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے درجات کو کیا بلند کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جنت میں درجات کو اس کے والدین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اس کو روایت کیا امام احمد نے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے استغفار کرنا چاہیے، والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کا چاہنے والا، آپ کے والد یا بھائی یا بہن یا کوئی بھی آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی کیا ہے وفات پا جاتا ہے، اور اس نے کیا ہے رمضان کے روزے رکھے ہیں لیکن کچھ روزے اس سے کیا اس نے نہیں رکھے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، وہ انسان وفات پا جاتا ہے، روزے فرض روزے رہ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ولی جو ہے اس کی طرف سے روزے رکھے، اس کو کیا ہے فائدہ پہنچے گا۔ من مات وعلیہ صیام، ایک انسان وفات پا گیا اس پر روزے فرض روزے تھے، صام عنہ ولیہ، روزے رکھے گا اس کی طرف سے اس کا ولی، اس کی طرف سے اس کا وارث کیا روزے رکھے گا۔ وہ روزے رکھنے چاہیے، جو روزے رہ جائیں، جو وفات پا گیا ہو انسان اس کی طرف سے روزے رکھنے چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة من جہینة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة من جہینة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی
نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم۔ اسی طرح اگر آپ کے والد نے یا والدہ نے نظر مانی ہو حج کرنے کی، استطاعت تھی حج کرنے کی، نظر مانی لیکن حج کیا نہیں، وفات پہلے پا چکے، تو اس کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں۔ بے شک ایک عورت جو ہے نا علاقے سے تھی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، اس نے کہا بے شک میری ماں، اس نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن حج نہیں کر سکی، وہ پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں حج کر سکتی ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حجی عنہا، اس کی طرف سے جاؤ حج کرو۔ تو اللہ کے نبی نے مزید اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ، کیا اگر تیری ماں پر کوئی قرضہ ہوتا کیا تو اس کو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں کرتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرضہ ہے، تو اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرضہ کیا ادا کیا جائے، اس نے جو فرض کیا ہے اس کو کیا ہے ادا کیا جائے۔ تو یہ اعمال ہیں جو انسان جو ہے اپنے چاہنے والے کی طرف سے کر سکتا ہے جو کیا ہے وفات پا چکا۔ تو بعض لوگ کیا ہے ایسے بدعت والے کام کرتے ہیں جو شریعت میں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جمعرات وغیرہ جو ہے جمعراتیں کرنا، کھانا کھلانا، یہ اس ایک یعنی مخصوص دن کر لینا یہ غلط ہے، یا تیسرے دن کل خانے کرنا، رسم کل، یہ بھی غلط ہے، شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور بہت ساری کیا ہے بدعات کی جاتی ہیں جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے ہم وہ اعمال کریں جو شریعت سے ثابت ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔